بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب وہ ٹول سمجھنے ہیں کہ جن سے ہم اپنے مینٹل پیٹرنز کے بارے میں تھوڑا سا اویئر ہو سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان ٹول سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارے یا ان مینٹل پیٹرن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہم سارے مینٹل پیٹرنز کو اس وقت نہیں لے رہے، لیکن جو اس وقت ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ مینٹل پیٹرنز جو اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، میں ان کے ٹولز کے حوالے سے جس طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ یہ آج میں آپ کے ساتھ یہ دو ایکسپیرینسز ایکسپیرینسز کی نریشن شیئر کروں گا، اینڈ دین آئی وڈ آسک یو کہ کیا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مینٹل پیٹرنز ہیں۔ اگر ہم اس نریشن کو سمجھ لیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو وہ ٹول سمجھنے بہت آسان ہو جائیں گے۔ یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک واقعہ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے اندر اپنی ایبسٹریکشنز کی لیپس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ جو آگے بڑھتے جاتے ہیں اس میں جو آخری جگہ جدھر ہم کھڑے ہوتے ہیں بالعموم وہ ہماری رائے بن جاتی ہے۔ اس کو جب میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ اس بات سے، ان مثالوں سے، یہ میں دو مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوپفلی یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس with these examples۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے our minds leap of abstraction، کس طرح سے ہم ایک کے بعد دوسری لیپ لیتے ہیں اپنی ایبسٹریکشن میں۔ یہ آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنا کوئکلی ہو رہا ہوتا ہے کہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ آپ اس کو پہچان نہیں سک رہے ہوتے۔ یعنی یہ بعد میں ریٹروسپیکٹولی جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم نے چھلانگ لگائی ہے۔ یعنی وہ چھلانگیں اس طرح کی ہوتی ہیں، جیسے میں آپ سے اس کی مثال دوں، اگر فار انسٹنس ایک پچھلے دنوں کسی نے مجھے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس طرح سے وہ جو ہے اس نے بہت روڈلی بات کی میرے ساتھ، اور وہ جو روڈلی بات کی میرے ساتھ ہے وہ اصل میں ایک ایبسٹریکشن ہے۔ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیونکہ جب آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ روڈلی بات کی گئی ہے، آئی فیل ڈس ریسپیکٹڈ، اس نے میری توہین کی ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے بیان کا کہ جس کو ہم، آپ کو میں نے جب ایبسٹریکشن پڑھا رہا تھا پڑھا تو نہیں رہا تھا، تعارف کرا رہا تھا، تو اس وقت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف لینگویجز۔ ایک وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹینشنل لینگویج ہے۔ انٹینشنل لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جس کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو ورڈز ہی میں ایکسپلین کریں گے۔ فار انسٹنس یہ بات کہ اگر آپ کو کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں نے وہاں پہ بہت ساری گاڑیاں دیکھی، اور وہ پوچھتا ہے کس نوعیت کی گاڑیاں دیکھی، تو اب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، دکھائیں گے، تو یہ ہے ایکسٹینشنل۔ ایکسٹینشنل کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز آپ ایسی بولیں کہ جس کو دکھایا جا سکتا ہو کہ یہ ہے۔ آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑی روڈلی بات کی، تو یہ اس کی جو ایکسٹینشن بنے گی، جو اس کی پکچر بنے گی، اگر آپ اس کو ایکسٹینشن لینگویج میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ عام طور پر وہ جس طرح بولتا ہے اس سے زیادہ اونچے لہجے میں بات کی، اور سختی سے بات کی، کچھ اس طرح کی آپ الفاظ بولیں گے۔ تو یہ جو الفاظ سے ایکسپلین کرنا ہے جب بھی ہم کرتے ہیں تو یہ انٹینشنل لینگویج ہوتی ہے۔ جب ہم چیز کو دکھا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بیلون دیکھا، اگلا کہتے ہیں بیلون کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک پکڑ کے بیلون دکھا دیا، دس از این ایکسٹینشنل لینگویج۔ لیکن جس وقت ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے کہ اس کو ایکسپلین، آپ اگر ایکسپلینیشن مانگیں گے کہ اب کیا مطلب ہے اس بات کا، تو اصل میں وہ اس کو الفاظ ہی سے ایکسپلین کرے گا۔ تو دس از انٹینشنل لینگویج۔ میں یہاں پہ یہ دو واقعات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ یہ دیکھیے کس طرح سے ایک بات جو ہے وہ ایکسٹینشنل لینگویج سے نکل کے انٹینشنل لینگویج میں چلی جاتی ہے، اور وہ جو جاتی ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ غلط جاتی ہے، لیکن یہ لے کے ہم اس طرح جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے مینٹل پیٹرنز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، تو آپ یہاں پر یہ بھی جج کر سکتے ہیں کہ کدھر کدھر مینٹل پیٹرنز ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ اینڈ دیٹ از ویئر اگر ہم اپنے واقعات کو اگر ریٹروسپیکٹولی اس طرح سے بیان کر دیں تو یہی وہ پہلا ٹول بن جائے گا۔ میں اگلی دفعہ اس ٹول کو ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپلین کروں گا، اس دفعہ صرف ایک واقعے سے سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے جی، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مائی وائف اینڈ آئی ٹریول آؤٹ آف ٹاؤن ٹو اٹینڈ ہر کزنز ویڈنگ۔
where many of her relatives have already gathered. यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो पूरी बात है ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, यानी इसको अगर एक कैमरा बयान करे या आप टेप रिकॉर्डर पे रखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद अगला स्टेप ये हुआ कि जब हम उधर पहुंचे तो वी ग्रीट एंड मीट हर रिलेटिव्स। आई सिट विद देम showing interest in their ongoing conversation. यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंशनल लैंग्वेज आ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय शोइंग इंटरेस्ट? लेकिन अभी आगे चलते हैं, ये वाकया क्या हुआ है उसको देखें। आफ्टर अ while, I asked my wife to find out where we would be sleeping, find out from the hosts where would we would be sleeping. She acknowledges my request. Yes, I will find out. And then I wait patiently for almost 30 minutes, expecting her to ask the host and inform me of the sleeping arrangements. And then every passing minute is making it clear that I am of little importance to her in the presence of her relatives. आपने इस पे गौर करना है जी, किधर किधर इशू जो है वो वाकयात से हटकर अब इन्फ्रेंसेस में जा रहा है। मैं उससे कुछ नताइज निकाल रहा हूँ। माई वाइफ इज इग्नोरिंग मी because I am being patient and respectful. This makes me feel even more disrespected. And finally, people only receive as much respect from me as they are willing to give me. ये देखिए, एक इशू इधर से चला, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहाँ से जो बात जिधर से शुरू हो रही है, असल में वाकया शुरू हो रहा है, वो ये तीसरा स्टेप है। आफ्टर अ while, I asked her to find out where we would be sleeping. She acknowledges my request. She acknowledges my request. जब acknowledge कर दिया तो इसका मतलब है कि अब कुछ होना चाहिए उसके बारे में। 30 मिनट तक मैं इंतजार करता रहा, ये सोचते हुए, ये तवक्को रखते हुए कि वो पूछेगी और फिर मुझे इन्फॉर्म कर देंगी। लेकिन every passing minute is making it clear that I am of little importance to her in the presence of her relatives. She is ignoring me because I am being patient and respectful. This makes me feel disrespected. और नतीजा क्या निकल रहा है? People will only receive as much respect from me as they are willing to give me. मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सिर्फ नोट कर लें, इसको अभी आप बोले नहीं, सिर्फ नोट कर लें। आपके ख्याल में इसमें मेंटल पैटर्न्स क्या इन्वॉल्व हुए हैं? ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन। अच्छा, फिर देखिए क्या होता है। फिर ये होता है कि ये चीज जो है अब इधर खत्म नहीं हो गया है। दिस इज एन ऑन गोइंग जर्नी, ऑलराइट, इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी, सफर जारी है। अगले वाक्य में फिर ये माका आ जाता है कि ये जो परसेप्शन मैंने बनाई है, आखिर में जो लीप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हुई है और मैंने अपने लिए ये तय कर लिया कि अच्छा ऐसे करना चाहिए फिर मुझे, ये ये कंटिन्यू कर रही है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ मी, इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ माई माइंड। मेरी वर्किंग में शामिल हो रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। और ये किस तरह शामिल हो रहा है कि अगले कुछ दिन के बाद क्या होता है कि because I have a habit, again, this is the background, I have a habit of sleeping, of eating something soon after waking up. This has been a part of my morning routine for a long time. कुछ अरसा पहले I started waking up very early at around 3 a.m. मैंने शुरू कर दिया सुबह जल्दी उठना। तो मैंने अब यहाँ से वाकया शुरू हो रहा है जी। To avoid disturbing my wife at such an early hour, I requested her to prepare a fruit salad and leave it in the refrigerator for me to eat when I wake up, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये मैं अपनी तरफ से भलाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीछे वो वाकया हो चुका हुआ है। ठीक है, और ये जो रेड एरो यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कि उस वाक्य को लेकर मैं एंटर हो रहा हूँ इधर। असल में वाक्य को लेकर नहीं हो रहा, उसके अंदर से जो कुछ मैंने अखज किया है वो मेरे जहन में मौजूद रहेगा जब तक कि मैं उसके बारे में कॉन्शियस नहीं हो जाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग I searched for the refrigerator for the fruit salad but found nothing there. I felt completely unheard and disrespected. It seemed that my request was of no importance to her. अब ये पीछे वो भी वाक्य है, उसको भी ध्यान में रखें, वही डिसरिस्पेक्टेड, वो सब कुछ चल रहा है। If she cannot fulfill such a small request, it reflects a total lack of consideration for my needs on her part. और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? Why should I care about her sleep if she doesn't have the time or care to fulfill my minor requests? Again, what is happening over here? किधर से क्या, किधर मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व हुआ
کدھر سے اس نے میری جو واقع سے ہٹ کر انفرنسز جو ہیں ان کو انفلوئنس کیا اور ایک نتیجہ نکالنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ دو میں واقعات چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں، یو کین ریفلیکٹ آن دیم فار اے فیو منٹس، اور پھر مجھے یہ بتائیں، میں دونوں کو پھر آپ کے سامنے، آپ کے لیے یہ پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جی یہ دس از دا فرسٹ انسٹنس، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ دوسرا انسٹنس ہے۔ آپ نے سوچ کے مجھے یہ بتانا ہے، اور یہ اس سے آگہی صرف اس لیے ہو پائی ہے کہ ہم اس واقعے کو تھوڑا سا ایک خاص طریقے سے اپنے ذہن میں ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور پھر یہ ہو گیا۔ ونس وی کین آرگنائز دس، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اپنے مینٹل پیٹرنز تک پہنچنا۔ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہوگی آپ کی دیکھنی، وہ یہ ہے کہ جدھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انفرنسز آ رہی ہیں، انفرنسز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک چیز اور اس سے کچھ نتائج اخذ کر رہے ہیں اب آپ، وہ جو نتائج اخذ کر رہی ہیں وہ اصل میں مینٹل پیٹرن سے اخذ ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کے مینٹل پیٹرنز کو اسٹرینگتھن یا ویکن کر دیں گے۔ اگر آپ نتائج ایسے اخذ کریں جو موجود مینٹل پیٹرنز کے خلاف ہیں تو ویکن کرنا شروع کر دیں گے، اور جو ان کے ساتھ دے آر ریلیٹڈ اور دے آر ان کوہیرنس ود دیم، تو وہ ان کو اسٹرینگتھن کرنا شروع کر دیں گے۔